بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں اور عزت دار بھائی، آپ سب کا ویلکم ہے اس نماز کے مسائل میں، کلاس نمبر 14 میں، جس میں ہم اذان کے مسائل پڑھ رہے ہیں کہ اذان کی فضیلت، اذان کا مقام اور اذان کون دے گا، یہ سب چیز ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھی تھی۔ تو بس اس کو ایک ہلکا سا ریویژن کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے سمجھ میں آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نماز کے مسائل کوئز 13 کلاس 13 تھے اس کا ریویژن بھی کرتے ہیں، اور اس کے جو سوالات تھے اس کو حل بھی کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، اور جن جن بھائی اور بہنوں نے سوال کا جواب دیا تھا وہ یہاں سے نوٹ کر لے کہ کون سا ان کا سوال اور جواب صحیح تھا اور غلط تھا۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ وسوسے ڈالنے والے شیطان کا کیا نام ہے؟ تو آپ لوگ کنفیوز ہو گئے۔ دیکھیں، یہ جو شیطان ہے ایک ہی ہے، اس کے نام 3 ہیں۔ ٹھیک ہے، خنزیر، خنزور، خنزب، زیادہ تر خنزب جو نام آتا ہے اس کا نام آتا ہے خنزب زیادہ حدیثوں میں۔ تو شیطان ایک ہے، نام 3 ہے، تو 3 الگ الگ نہیں ہے، کسی نے لکھ دیا کہ 3 شیطان ہے، شیطان ایک ہی ہے، یہ وسوسے ڈالنے والا۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ نماز کے دوران جب وسوسے آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علاج بتایا۔ کیا علاج بتایا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 5738 کہ جب نماز کے دوران جب وسوسے آئے ہمیں، ٹھیک ہے، جب وسوسے آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیفٹ شولڈر کی طرف جہاں دل ہے وہاں پر ہلکا سے تھوکنا ہے 3 بار بس۔ ٹھیک ہے، ہلکا سا تھوکنا ہے بس۔ سوال نمبر 3، سوسائڈ، اپنے آپ کو مارنے والے یعنی اپنے آپ کو مار ڈالنے والے یہ جو وسوسے ہیں یہ سب سے خطرناک، سب سے بدترین وسوسے ہیں، اور یہ کس سے ناامیدی کی طرف لے جاتے ہیں؟ یہ اللہ سے ناامیدی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف ناامیدی کی طرف لے جاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ، تو یہ بالکل غلط چیز ہے، اور ناامیدی کفر ہے۔ ٹھیک ہے، ناامیدی کیا ہے؟ ناامیدی کفر ہے، اللہ سے یعنی اللہ سے ناامیدی کفر ہے۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ ہم وضو کرنے کے لیے کتنا ٹائم لیتے ہیں؟ ماشاءاللہ کسی نے لکھا 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ۔ تو الحمدللہ ایسا نہیں کہ آپ لوگ 30 منٹ، 40 منٹ، 1 گھنٹہ وضو کے لیے کر رہے ہو، تو الحمدللہ یہ سب سے اچھی بات ہے۔ پانچواں سوال یہ تھا کہ اللہم اجرنا من النار اللہم انی اسألک الجنہ، ان کا جو ترجمہ تھا وہ آپ کو لکھنا تھا کہ ترجمہ کیا ہے اس کا۔ تو اللہم اجرنا من النار، اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنا کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، اور اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں، یعنی اے اللہ میں جنت میں مجھے جنت پہ ڈال دے، میں جنت کا سوال اسی طرح سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے دعا ضروری ہے کہ ہم دعا کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں، سجدے میں، رکوع میں ہم یہ دعا کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلی کلاس میں ہم نے شیطان کے وسوسے سے بچنے کا ایک اور طریقہ بتایا تھا کہ شیطان کے وسوسے سے کس طرح بچے آپ کو، اور ایک اور چیز بتائی تھی کہ جب نماز کے دوران آپ کو وسوسہ آئے، گھر پر کچھ نہ کچھ چولہے پر بھول گئے، بچہ سو رہا ہے، یا پھر گھر کے کوئی مہمان آ گئے، یا پھر ہم وضو کرتے وقت کوئی مسئلہ آ گیا، وضو کرنے کے نماز کے دوران وسوسہ آیا کہ وضو ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی، نماز پڑھنے کے ٹائم پر سب سے پہلے نیت نہیں کی، نماز کے لیے ٹھہرے جب سورہ فاتحہ پڑھے ہی نہیں پڑھے، بھول گیا، تو یہ سارے شک وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ شیطان کو کہنا ہے کہ تم نے جھوٹ کہا، میں نے وضو بھی کیا، نیت بھی کی، فاتحہ بھی برابر سے پڑھا، تو تم مجھے مت سکھاؤ۔ ٹھیک ہے، شیطان کو بولے کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، یو ڈونٹ ٹیچ می۔ ٹھیک ہے، اس کو کلیئر کہہ دیں، چاہے آپ جو ہمارے دل کے اندر ہم جو کہتے ہیں، یا چاہے اردو میں کہے یا انگلش میں کہے یا کوئی بھی ایسی لینگویج میں، اس کو کہے کہ تم مجھے مت سکھاؤ۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ شیطان چلا جائے گا۔ تو آپ لوگ یہ ٹرائی کریں، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ اس وسوسے کے شکار ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ وسوسے کو جانیں، پڑھیں، سمجھیں، کیونکہ یہ چیز کامن ہے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ اذان سننے والے کو 5 کام کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا عمل کرنا تھا آپ کو ہم نے بتایا تھا، پھر بھی ایک بار اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ جب
اذان ہو جاتی ہے تو جو اذان سنتا ہے اس کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اذان کا جواب دینا ہے، دوسرا اس کو درود ابراہیم ہے وہ پڑھنا ہے۔ اچھا، ایک سوال آتا ہے کہ اذان کے بعد اقامت بھی ہوتی ہے کیا، اس کا بھی جواب دینا ہے؟ بالکل نہیں، اقامت کا جواب نہیں، صرف ہمیں اذان کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سب سے پہلے جو 5 کام کرنے ہیں، سب سے پہلے اذان کا جواب دینا ہے، دوسرا درود ابراہیم پڑھنا ہے، تیسرا وسیلے کی دعا۔ وسیلے کی دعا کون سی ہے؟ امید ہے آپ سب کو آتی ہوگی، اگر نہیں آتی تو آپ لوگ یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، یہ والی جو دعا ہے، ٹھیک ہے، یہ پڑھنی ہے۔ تیسرا، چوتھا ایک دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ پڑھنی ہے ہمیں چوتھا، اور 5واں کام اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا ہے۔ 5واں کام اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ کو یہ 5 کام، جب اذان ہو گئی آپ کو 5 کام کرنے، ٹھیک ہے؟ جب بھی اذان ہوئی آپ کو 5 کام کرنے، تو یہ 5 کام کرنے کے لیے آپ بھولے نہیں۔ اسکرین پر میں شیئر کر رہا ہوں آپ سب کے ساتھ کہ یہ دعا آپ اسکرین شاٹ کر لیں۔ یہ نماز کے بعد، اذان کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، بھولنا نہیں۔ اور اس کی جو ڈیٹیل سے ہم آگے پڑھیں گے کہ اذان کا جواب کیسا دے، وہ پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دعا کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ کہ سب سے پہلے جب اذان ہوتی ہے تو اذان کا جواب کس طرح سے دینا ہے، ایک بار میں دہرا دوں تاکہ آپ سب کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہمیں بھی دہرانا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہم بھی کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم بھی کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب مؤذن، غور سے سنیں آپ لوگ، جب مؤذن کیا کہے گا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو جب ہم کیا کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے؟ جب مؤذن کہے گا حی علی الفلاح حی علی الفلاح، تو ہم کیا کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مؤذن کہے گا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو ہم بھی کہیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب آپ سب کو پتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوائے کوئی شریک نہیں عبادت کے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کا ترجمہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے وہ، ٹھیک ہے؟ آپ سب کو پتا ہوگا اس کا۔ اور پھر حی علی الصلاۃ کہ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، ٹھیک ہے؟ فلاح کی طرف، یہ لے لیں۔ اور اس کے بعد ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں پڑھتے اس میں؟ آپ کو پتا ہے کیوں پڑھتے؟ کون بتائے گا؟ سب جاگ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ سب جاگتے رہے، ٹھیک ہے؟ سوئے نہ کوئی، ابھی سونے والا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم لا حول ولا قوت الا باللہ جو پڑھتے ہیں تو اس کا جو ترجمہ ہے کیا ہے کہ اللہ کی توفیق و مدد کے بغیر گناہ سے بچنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، اور کوئی نیکی کرنے کی قوت ہم میں نہیں ہے، اسی لیے کرتے ہیں۔ جب مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم بھی کیا اس کو کہیں گے آؤ تم بھی کامیابی کی طرف گھر میں بیٹھے گے؟ نہیں، ہم اس کو کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے اللہ کی توفیق و مدد کے بغیر گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے ہمیں، اور نہ کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہے۔ یہ سب چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ہمیں عطا کرتا ہے تو ہم نماز کے لیے دوڑتے ہیں۔ تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اذان کا جواب دینا ہے۔ اذان کا جواب تو ہم نے سیکھ لیا، لیکن اس کے فائدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو خود ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے قیامت والے دن، جو شخص یہ دعا پڑھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں فارمولا بتا کر جاتے ہیں کہ جب بنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے کوئی شخص جنت پہ نہیں جائے گا، بنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے کوئی جنت پہ نہیں جائے گا، اور سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی کریں گے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔
جو اللہ پسند کرے گا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی سفارش کریں گے اور وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے. جب مؤذن اذان دیتا ہے اور اذان کا ہم جواب دیتے ہیں اور جب جواب دینے کے بعد ختم ہوتی ہے اذان تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمود الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. اذان کے بعد جو شخص یہ پڑھتا ہے اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے ہی کریں گے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دعاؤں کو یاد کریں، اگر یاد نہیں تو ہم اس کو سیکھ لیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 385. ہم بار بار آپ کو حدیثیں دلیل کے ساتھ دیتے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کون سی کتاب سے پڑھ رہے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہو کہ ڈیٹیلز کہ اسٹوڈنٹ کس کو کہتے ہیں، کہ اسٹوڈنٹ اس کو کہتے ہیں کہ وہ دلیلوں کے ساتھ پڑھیں. یعنی آپ اگر سائنس، بایولوجی، سوشل پڑھتے ہو تو آپ چیپٹرز پڑھتے ہو، چیپٹرز کے ساتھ آپ کے ساتھ پریکٹس بھی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کتاب میں موجود ہے، اس کو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں اصلی. اور جب ہم بھی کوئی علم سیکھتے ہیں تو ہم بھی اسٹوڈنٹ جب ہی ہوتے ہیں جب ہمارے پاس علم جب آتا ہے، جو ہم علم جو سیکھ رہے ہیں وہ پروف کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، حدیثوں کے نمبروں کے ساتھ جب سیکھیں تو ہمیں بھی یقین ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسٹوڈنٹ بنے اور یہی صحیح علم ہم سیکھ رہے ہیں، اسی کو علم کہتے ہیں. حدیث نمبر 385 صحیح مسلم. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پوری اذان آخری تک، اور اس کے ساتھ ساتھ اذان سننے مؤذن کے ساتھ ساتھ جو سنتا ہے اذان ویسے ہی جواب دیتا ہے، اور جب جواب دیتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا جو اذان کے بعد اذان کے ساتھ ساتھ اس کا جواب دیتا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 386. تو آپ کو میں بتا دوں کہ جو دعا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کو رب ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے پر اور دین اسلام ہونے پر میں راضی ہوں، اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حدیث کون سی ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 386. جو یہ دعا پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کتنا فائدہ ہے، ہمارا کتنا فائدہ ہے کہ ہم یہ دعائیں چھوڑے نہیں، اس کو مس نہ کریں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہمارے لیے دین اسلام میں، لیکن ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ اوائڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اوائڈ کر دیتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ ہم لا علمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لا علمی کی وجہ سے ہمارا سب سے بڑا نقصان ہمارا یہاں پر ہو جاتا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اس نقصان، اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں. اگلا لیتے ہیں حدیث نمبر صحیح مسلم حدیث نمبر 387. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب جو مؤذن اذان دیتا ہے، آپ اس کو کیسے پہچانو گے؟ قیامت کے دن جو مؤذن اذان دیتا ہے، آپ کے محلے کی مسجد، آپ جو راستے میں جاتے ہو مسجد، یا آپ کے رشتہ دار کوئی مؤذن ہے تو ان کو آپ کیسے پہچانو گے کہ وہ مؤذن تھے دنیا میں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مؤذن ہوگی قیامت والے دن، جو صف میں ہم ٹھہریں گے، مؤذن کی گردن سب سے لمبی ہوگی، سب لوگ لائن میں ہوں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا یہ مؤذن ہے. اچھا یہ مؤذن ہے، تو اس کی جو گردن ہے وہ سب سے اوپر رہے گی، سب سے اونچی رہے گی، اسی لیے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مؤذن ہے، دنیا میں یہ اذان دیتا تھا. صحیح مسلم حدیث نمبر 389. یہ آپ سن کر آپ کے رونگٹے نہ کھڑے ہو جائے، اور مجھے ڈر ہے کہ آپ لوگ اگلی کلاس مس نہ کر دیں. ٹھیک ہے، یہ حدیث تھوڑی سی ڈرنے والی ہے، لیکن آپ ڈرے نہیں، ورنہ اگر آپ ڈر جاؤ گے تو مجھے بھی ڈر لگ جائے گا. ٹھیک ہے، آپ لوگ ڈر جاؤ گے، کلاس میں نہیں ہوگے تو میرے لیے مسئلہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، رخ بن سہیل روایت کرتے ہیں، سہیل جو ہے نا، سہیل وہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 389. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے مجھے بنو حارث کی طرف بھیجا. غور سے سنیں، دیکھیں یہ اس میں ہمارے یہ بہت قیمتی الفاظ ہے، تو اس کو ضائع نہ کریں، مس نہ کریں. یہ جو سہیل ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بنو حارث کی طرف بھیجا، میرے ساتھ ایک لڑکا تھا، غلام یا پھر ایک نوجوان لڑکا تھا. تو ہم جب گزر رہے تھے، ایک باغ سے آواز ہے، کسی نے اس کا نام پکارا. تو یہ باغ میں گیا، چیک کیا کہ باغ میں تو کوئی نہیں ہے، پھر اسے کس نے آواز دی؟ پھر وہ لوگ کام جب ختم ہو گیا واپس آئے. آنے کے بعد سہیل نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو جان، ہم یہاں سے گزر رہے تھے، اچانک سے کسی نے اس کو آواز دی، اور جب ہم باغ میں گئے تو کوئی نہیں تھا.
فادر نے کہا، جو اس کا باپ تھا، اس نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا میرے بیٹے تو میں تمہیں بھیجتا ہی نہیں. اگلی بار اگر تمہیں اس طرح سے کوئی آواز آئے، ٹھیک ہے، غور سے سنیں، اگلی بار اگر تمہیں کوئی اس طرح سے آواز آئے، فوراً جو نماز والی اذان ہے وہ دینا. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں گھبرائے نہیں اور ڈرے نہیں. اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب گھر خالی ہوتا ہے یا راستے میں ہوتے ہیں، باغ میں ہوتے ہیں یا ہال میں ہوتے ہیں یا کہیں پر جاتے ہیں تو پیچھے سے آواز آتی ہے اور آپ کا نام کوئی پکارتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کا نام پکارتا ہے اور کوئی آپ وہاں پر موجود ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ شیطان آپ کا نام پکارتا ہے آپ کو ڈرانے کے لیے، تو آپ گھبرائے نہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے جو اذان دیتے ہیں وہ اذان دو، فوراً وہ شیطان سنے گا اور بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے. شیطان سنے گا اور بھاگ جائے گا. سہیل کے باپ کہتے ہیں کہ دیکھو اگلی بار اگر تمہیں آواز آئی تو اس طرح سے کرنا کہ اذان دینا، بھاگ جائے گا، کیونکہ یہ تمہیں ڈراتا ہے. میرے ساتھ بھی ایک بار اس طرح سے واقع ہوا تھا. ایک بہت بڑا گھر تھا اور اس کے سائیڈ میں ایک سکول تھا، یعنی بالکل ایک بیچ میں پارٹیشن تھی. اور میں میرے بھائی ڈور لاک کر رہے تھے، باہر آ رہے تھے، تو میں نے بالکل کلیئر آواز سنی، بالکل صاف، کہ کسی نے میرے بھائی کو آواز دی. کہ میں سوچا شاید ہو سکتا ہے کہ وہم ہو یا پھر، لیکن بالکل کلیئر 100% جو صاف آواز آتی ہے نا، تو اس نے آواز دی اندر سے. تو میں ہلکا سے بالکل پیچھے ہوا اور گھر واپس چلا گیا. گھر میں کسی کو میں نے بتایا بھی نہیں. شاید میری امی مجھے سن رہی ہے تو میں بعد میں بتا دوں گا آپ کو انشاءاللہ. آج تو کلیئر ہو گئی، کہاں پر ہو واقعہ میں بتا دوں گا انشاءاللہ. تو جب مجھے یہ حدیث پتہ نہیں تھی، ورنہ میں اذان دیتا تھا، لیکن وہ بہت پہلے والی تھی. جب بعد میں مجھے اس حدیث کے بارے میں پتا چلا تو الحمدللہ، تو ابھی تک تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لیکن آپ لوگوں سے ڈرنا نہیں، کہ اکثر کوئی نہ کوئی آپ کا نام پکارتا ہے پیچھے سے اور وہ غائب ہو جاتا ہے. تو آپ کیا کرنا ہے؟ اذان دینا ہے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، گھر پر ہو یا کہیں پر اور، تو اذان دیں. ٹھیک ہے. یہ شیطان ہمیں ڈراتا ہے، تو ایسا نہیں کہ ہم اس کی ڈر جائے، ڈرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا نقصان کر لیں. ٹیپ سے اذان دینا یا موبائل سے، یہ بالکل جائز نہیں. اذان کے جو وہ فرضیت ہے وہ پوری نہیں ہوتی. ہمیں خود سے آواز دینا ہے، ہمیں خود سے اذان دینی ہے اپنی زبان سے. ٹھیک ہے. شیطان ڈرانے آتا ہے، اور جب ڈرانے آتا ہے، جب ہم اذان دیتے ہیں وہ خود بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. آج کی کلاس میں آپ نے کیا سن لیا؟ اب تو ڈر نکلنے لگا ہے، یا پھر ہم نماز کے مسائل پڑھ رہے تھے، طہارت کے مسائل پڑھ رہے تھے، لیکن شیطان آ گیا بیچ میں. دیکھیں میرے بھائی، میرے بہن، میرے بچوں، یہ سیکھنا جاننا ضروری ہے ہمارے لیے، ورنہ اور بھی چیزیں اگر آپ کو میں بتاؤں اچھی کلاس میں تو آپ کو اور ڈر لگے گا. لیکن یہ جو نا فائدے والی چیزیں آپ کی ہیں، میرے ساتھ بہت سارے ایکسپیرینس ہوئے اس میں. تو جب آپ کو ڈر لگے تو آپ اذان دیں گھر میں اذان کا اہتمام کریں. گھر میں آپ کوئی بھی ٹائم اذان دیں، اذان کے ٹائم پر بھی دیں، اذان کے بعد بھی دیں. آپ بچوں سے کہیں کہ بیٹا اذان کا ٹائم ہو گیا، اذان دو. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلال اذان دو، تو اذان دیتے آپ بیٹوں کو اپنے بچوں کو کہے کہ آپ اذان دو. بچوں کی پریکٹس بھی ہو جائے گی، آپ کو اور مجھے اجر بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے. بچوں کو بس صحیح اذان ان کو سکھا دے، جو تجوید کے ساتھ ہے، وہ والی جو اذان ہے. کوئی امام، کوئی شیخ کو بتائے ان کو، جب وہ اذان ان کو اپروو کر دیں گے تو ویسی اذان ان کو دینے دے. گھر کی چھت پر جائے، گھر کے ڈور کے پاس جائے، کمرے میں کہیں پر بھی اذان دینے لگا ہے ان کو. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یاد دلائیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے. شیطان ایسی چالیں چلتا ہے. تو پہلے تو دیکھیں کہ شیطان خود بھاگتا تھا اذان سے، لیکن آج دیکھیں کیا ہو گیا کہ جب پہلے اذان ہوتی تھی، جیسا ہی مؤذن کا آواز سپیکر آتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ ٹی وی بند، کوئی کام ہو جاتا تو رک جاتے عورتیں. اذان کے پہلے اذان سنتے، سر پر دوپٹہ ڈالتے، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مسلمان گھرانہ ہے، بالکل مسلمان گھرانہ. اذان ہو رہی تھی، کام رک گیا، بچے رک گئے، ٹی وی بند ہو گیا، اور کچھ نہیں کام ہو رہے تھے، مسلمان گھرانہ. لیکن شیطان کی جو چال ہے اتنی خطرناک ہے آج دیکھے کہ شیطان خود نہیں چاہتا. ہم نے آپ کو حدیث میں کس بار کیا بتایا کہ شیطان اپنے کان میں انگلی ڈالتا ہے اور ہوا خارج کر کر بھاگتا ہے. تو شیطان کی جو چال میں ہم اس طرح آج پھنس گئے کہ ٹی وی کی آواز میوٹ کرتے ہیں، لیکن فیس ٹی وی پر ہوتا ہے. ساؤنڈ سلو کرتے ہیں کہیں کیا اپنا ہمارا جو سیریل ہے، ہماری جو مووی ہے وہ مس نہ ہو جائے.
آج بھی ہم اتنے اذان کے دوران اتنے باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں فرق ہی نہیں کہ اذان ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اور جب ہم اذان سننا نہیں چاہتے تو شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی اذان نہ سنیں، وہ بھی نہ سنیں. جو گھر میں ٹی وی نہیں ہے تو وہاں پر موبائل ہے، موبائل پہ گیمز چلتے ہیں، سبھی کام ہو رہے ہیں سوائے اذان سننے کے. اذان ہو رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں. میں اگر میری زبان آج تھوڑی سی زیادہ ہو گئی، لیکن یہ بات میں سچ کہہ رہا ہوں یا غلط ہے، آپ بتائیں مجھے، کہ ناراض نہ ہوں کہ یہ جو چیز ہے وہ پہلے ہمارے معاشرے میں موجود تھی کہ مسلمان گھرانہ تھا، لیکن آج جو ماحول ہے وہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ وہ بھی اذان نہ سنے اور ہم بھی اذان نہ سنیں. میں آپ کو بس فیکٹ یعنی آپ کو شیطان کی چال بتا رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں. ایک لطیفہ ہے آپ کو سنا دوں. مجھے لگتا ہے کہ آج کا ماحول بڑا سیریس ہو گیا. سہیل اور باغ کا جو حدیث آپ نے سنی ہے تو اس سے شاید ہو سکتا ہے سیریس ہو گئے. ایک مرغے سے سوال ہوا، ٹھیک ہے، ایک مرغے سے سوال ہوا کہ لوگ تمہیں کیوں ذبح کرتے ہیں، تمہیں کیوں کھاتے ہیں. مرغے نے کہا کہ لوگوں کو جاگنا پسند نہیں، اور جو جگاتا ہے وہ اسے قتل کر دیتے ہیں، اسی لیے مجھے وہ مارتے ہیں. تو میں ان میں سے ہوں کہ میں لوگوں کو نیند سے جگاتا ہوں اور وہ مجھے مارتے ہیں. تو اس کہانی میں مرغا میں ہوں اور آپ مجھے مارتے ہو. مطلب میں آپ کو شیطان کی چال بتا رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں، اور آپ ڈر کے مارے نیکسٹ کلاس اٹینڈ نہیں کر رہے. اگر کوئی نیکسٹ کلاس اٹینڈ نہیں کرتا اس کا مطلب وہ مجھ سے ڈر گیا، ٹھیک ہے، شیطان سے نہیں ڈرا، وہ مجھ سے ڈر گیا. تو یہ علمی چیزیں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. اذان کے فائدے بہت سے ہیں، اذان کا جواب دینا اور بھی فضیلتیں ہیں کہ اذان کی جو جواب ہے وہ دینا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو اذان کا جواب نہیں دیتا وہ جنت میں نہیں جائے گا. سن لے، دیکھیں، جو اذان کا جواب نہیں دیتا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کیسے؟ کہ جب اذان سنتا ہے تو لیکن کان بند کر لیتا ہے. جب اذان ہوتی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، تو نماز کے لیے نہیں آتا ہے. نماز نہیں پڑھتا ہے تو اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، اور جب اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو اللہ کو راضی نہیں کرے گا. جب اللہ کو راضی نہیں کرے گا تو نیک اعمال جمع کیسے کرے گا؟ جب نیک عمل جمع نہیں ہوں گے تو کیسے جنت میں جائے گا؟ قیامت والے دن عملوں میں سب سے پہلا جو حساب کتاب ہوگا، نہ صدقے کے بارے میں ہوگا، نہ بھوکے کو کھانا کھلانے کے بارے میں ہوگا، نہ ماں باپ کی خدمت کے بارے میں ہوگا، نہ کسی کی مدد، نہ کسی کے پیسے کے بارے میں ہوگا، نہ حج کے بارے میں ہوگا، نہ عمرے کے بارے میں ہوگا، نہ کوئی نیک عمل کے بارے میں ہوگا. سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا وہ کس کے بارے میں ہوگا؟ آپ کو بتانا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سوال ہو گیا. تو سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے، ہم بتا دیں گے، نماز کا ہوگا. سب سے پہلے حساب کتاب نماز کا. ان سب کچھ چیزوں کو سائڈ میں رکھے، سب سے پہلے اللہ حساب کتاب نماز کا لے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے نماز پڑھنے کی، اور ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے. یہاں ہم نماز کے مسائل تفصیل سے پڑھ رہے ہیں، اسی لیے کل کے دن ہماری جو نماز میں کوئی کمی نہ ہو جائے اور ہم اللہ کے یہاں مجرم نہ بن جائے. یہ نماز ہمارے لیے ضروری ہے. ہم جو طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل پڑھیں، ایک ایک چیزیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ، یہ ہمیں بچپن سے پتہ ہونی چاہیے، لیکن ہم آج پڑھ رہے ہیں، لیکن دیر ہو گئی، لیکن ابھی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی. آج بھی ہم اپنی نماز ٹھیک کر سکتے ہیں. جب اذان ہوتی ہے، آگے بڑھتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ ظہر کا وقت ہے، آسمان کھول دیتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی طرح اذان اور قیامت کے درمیان کوئی دعا رد نہیں ہوتی. سن لے، کوئی دعا رد نہیں کرتی، کوئی دعا رد نہیں ہوتی. جب بھی اذان ہوتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کتنا مبارک وقت ہے، کتنا مبارک ٹائم ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پریشانی سنانے لگ جاتے ہیں. یہ وقت دعا کا ہے. پریشانی دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو ہم اس کو سنائیں، لوگوں کو نہ سنائیں. اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، مال کے لیے دعا کریں، رزق کے لیے دعا کریں، دنیا کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، بارش کے لیے، آخرت کے لیے. ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم دعا کر سکتے، لیکن اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. اذان اور قیامت کے بیچ جو دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی. بہت اچھا موقع ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا، لیکن شیطان کیا کرتا ہے، ہمیں پھسلاتا ہے، اور کیا کرتا ہے کہ اذان ختم ہوتے ہی ٹی وی کا ساؤنڈ اوپن ہو جاتا ہے، میوٹ سے انمیوٹ ہو جاتا ہے، اور لاؤڈ میں جو چل رہا تھا واپس چلتا ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. شیطان وہ گھر میں بہت زیادہ رہتا ہے اور وہ زیادہ پسند کرتا ہے جس میں اللہ کا ذکر کم ہوتا ہے یا بالکل ہوتا ہی نہیں ہے. نان مسلم کے گھر میں تو آتے رہتا ہے، جاتے رہتا ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں میں
ہمارے مسلمان کے گھروں میں جو اللہ کا ذکر کم ہوتا ہے اس میں تو بہت پسند ہے، وہ گھر کی چھتوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، جہاں نیچے سے آوازیں میوزک کی، گانوں کی، وہ نیچے آ جاتا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اوپر ہی بیٹھتا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آسمان کے دروازے اذان کے بعد اور کھلتے ہیں، اقامت سے پہلے یہ دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث نمبر صحیح مسلم حدیث نمبر 1358 ایک ایسی حمد ہے جس سے آپ کو بھی جب آپ پڑھو گے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کون سی؟ میں آپ کو اسکرین پہ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ ایک چھوٹی سی دعا، اور اس کے بدلے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو شخص پڑھتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ ٹھیک ہے، جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے، یہ حمد پڑھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا، اس کا ترجمہ کیا ہے یہ پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا، سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے، تمام تسبیح اللہ کے لیے ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے، اللہ کی تسبیح صبح و شام۔ ٹھیک ہے، کہ یہ کان لگا کر سنیں۔ ایک حدیث جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، حدیث نمبر 1358، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے تھے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اللہ اکبر کہا، ایک شخص نے یہ کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون شخص ہے جس نے یہ الفاظ کہے، کون ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ الفاظ کہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، غور سے سنیں، توجہ دے، یہاں پر دوسرے کاموں میں نہ دے، اور جو بچے شرارت کر رہے ہیں ان کو چھوڑیں۔ ٹھیک ہے، غور سے سنیں یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ جو حمد تھی وہ بیان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تعجب ہوا کہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، آسمان کے دروازے کھول دیے۔ جو الفاظ تم نے محبت اور شوق سے پڑھے تھے تو یہ آسمان کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب شخص اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ وصیلا پڑھتا ہے، جنت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے بعد سے میں نے اس کو چھوڑا ہی نہیں۔ آج کے بعد پھر اس کے بعد آپ بھی اس کو پڑھیں، اور جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لائف میں کر دیا آپ بھی کریں۔ آج سے پہلے کبھی آسمان کے دروازے اس طرح نہیں کھولے گئے، لیکن اس دعا کے لیے کھولے گئے۔ کیسے، کیا کرنا ہے کہ ہم جب اللہ اکبر نماز کے لیے ہاتھ باندھیں، ہاتھ فولڈ کر لیں، اور پھر ثنا کے بدلے یہ دعا پڑھے۔ ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو نہ پڑھے، کبھی ثنا پڑھے کبھی یہ پڑھے، لیکن جب سے میں نے یہ حدیث سنی تو اللہ سے امید ہے کہ میں نے جتنے بار بھی نماز پڑھی آسمان کے دروازے میرے لیے کھلے ہوں گے۔ تو آپ بھی کریں کہ جب ثنا کے بدلے یہ پڑھے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا، تو جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں آپ کے لیے دروازے، آسمان کے دروازے آپ کے لیے کھولے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہے، اور اللہ سے جو چاہے مانگے، کہ یعنی ڈائریکٹ وسیلہ۔ آپ کو بتایا کہ گھر کے اندر کوئی ہے، گھر کے باہر کوئی ہے، گھر کے اندر جانے کے لیے دروازہ ہے لیکن دروازہ ہی کھول کے رکھا تو ختم، مسئلہ کلیئر۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے راستہ کھول دیا آپ کے لیے، ڈور کھول دیا، بس ختم، آپ کو دعا مانگنی ہے۔ اور اللہ سے امید ہے کہ یہ جو دعا تھی ہم سب کے لیے کام آئے گی، اور دعا یاد کرنا ہے، چھوٹی سی ہے دعا، یہ حمد ہے، ثنا کے بدلے ہم یہ پڑھنا ہے اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتایا۔ علم سیکھنا، علمی محفل میں بیٹھنا، علم ہم دوسروں کو سکھانا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ دیکھیں آپ سب کو بھی اجر ہے اور مجھے بھی اجر مل گیا۔ علم سیکھنا اور پھر اس کے بعد اس پہ عمل بھی کرنا، لوگوں کو سکھانا، اور یہ جتنا بڑا جو عمل میں سب سے بڑا جو عمل ہے نا یہ ہے، ٹھیک ہے، جو سب سے بڑا جو عمل نیک عمل ہے نا کہ علم سیکھنا، عمل کرنا، لوگوں کو سکھانا سب سے بڑا عمل ہے۔ اذان کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مؤذن کی آواز جتنی دور جاتی ہے جن اور انسان دوسری مخلوق سنتے ہیں، قیامت والے دن اس کی گواہی دیں گے اس کے حق میں۔ سوچے کتنا بڑا مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مؤذن اذان دے اور سننے والے ویسے ہی اس کا جواب دے، جتنی دور تک مؤذن کی آواز جاتی ہے
اتنا اس کو جو اجر و ثواب ہے اتنا ہی اذان سن کر اس کا جواب دینے والے کو اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے، جب مؤذن نے اذان دی اور آپ نے اس کا جواب دیا، جتنا اذان مؤذن کو اجر ہے آپ کو بھی اتنا ہی اجر ہے. سبحان اللہ. تو اذان کی اور بھی زیادہ فضیلت ہے، اس کو ہلکے میں نہ لیں. یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اذان خود بھی ہمیں سیکھے، اس کا ترجمہ، اور ہمارے بچوں کو بھی اس کے بارے میں سکھائیں. ٹھیک ہے، اگلا مسئلہ لیتے ہیں. جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ الصلاۃ خیر من النوم، تو ہمیں جب مؤذن یہ کہتا ہے تو ہمیں وہ بھی دہرانا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اذان فجر کی اذان میں جب کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم تو ہمیں اس کو بھی دہرانا ہے. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ کلیئر ہو گیا. اور اگلا مسئلہ ایک اور ہے کہ نماز کے مسائل میں، اس کو لے کر ہم انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. اذان کے بعد مسجد کے باہر جانا. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص مسجد میں ہے اور اذان ہو گئی تو وہ مسجد کے باہر نہ جائے، نماز پڑھے اس کے بعد باہر جائے. اگر اس کو دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کچھ ارجنٹ کام ہے تو پھر وہ باہر جائے، ورنہ جب اذان ہو گئی تو مسجد کے باہر جانا منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اسی کے ساتھ آج کی جو کلاس ہے ہماری نماز کے مسائل وہ ختم ہوتی ہے. اس میں ہم نے جو چیپٹر تھا باب، وہ اذان کے مسائل پڑھے تھے. اگلا جو باب ہے وہ مزیدار ہے، وہ چیپٹر بہت اچھا ہے. تو انشاءاللہ اس میں آپ کو مزہ بھی آئے گا سننے میں، سمجھنے میں بھی، کہ اس میں سترے کے مسائل ہیں. آپ نے سنا ہوگا سترے میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام کعبے کا امام نماز پڑھا رہا ہے اور لوگ نماز کے دوران بیچ میں سے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اس میں ٹی وی میں اس میں اویلیبل ہوتا ہے کہ لوگ جا رہے ہیں. تو یہ جو سترے کے مسائل ہے اس کو کہتے ہیں سترہ. جو سامنے ہمارے سامنے سے لوگ گزرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سترہ رکھنا ہے. سامنے کوئی نہ کوئی چیز تکیا یا پھر کوئی لکڑی یا پھر کوئی ایسی چیز سامنے رکھنی ہے تاکہ کوئی سامنے والا ہمارے سترے کے سامنے گزرے، ہماری نماز اور اس کے بیچ میں سے نہ گزرے. تو یہ سترے کے مسائل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں. اور جو جانی نماز ہم کھلی رکھ دیتے ہیں، جو شیطان ہمارے اکثر انڈیا اور پاکستان میں بنگلہ دیش میں کہتے ہیں کہ جانی نماز کو فولڈ کر کے رکھو ورنہ شیطان نماز پڑھ لے گا. تو اس کے بارے میں پڑھیں گے، کیا شیطان سچ میں نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے. کہ شیطان جب ہم جانی نماز فولڈ نہیں کرتے تو شیطان نماز پڑھ لیتا ہے. تو ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ شیطان سچ میں نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرے، مریضوں کو شفا دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو ماں باپ جو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت دے، اور جو دنیا سے چلے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفا دے. بارک اللہ فیک، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.